الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، یعنی شمار کرنا چاہو، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا 13ویں پارے میں چیلنج ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ نعمتیں آتی ہے تو اکڑنے لگتا ہے، مصیبتیں آتی ہے تو شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے تو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک نے آج تک کبھی ہماری پکڑ فوراً نہیں فرمائی، گناہوں پر پکڑ نہیں فرمائی۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب اور آپ سب جانتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ اتنے ظلم ہونے کے بعد بھی اور اتنے معصوم بچوں کو ختم کر دینے کے بعد بھی آج تک اسرائیل اللہ کی پکڑ سے کیوں بچا ہے؟ اللہ اس پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو جواب دینے والے نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اللہ پاک اس کو اس لیے نہیں پکڑتا جس لیے تم کو چھوڑا ہوا ہے، یا یوں سمجھو کہ اللہ اس لیے اس کو نہیں پکڑتا جس وجہ سے اللہ نے تم کو بھی نہیں پکڑا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں تو معاملے برابر ہے نا، وہ غلط کرے تو غلط اور تم غلط کرو تو صحیح۔ آپ سمجھو میری بات کو۔ کبھی ہم ایسا نہیں سوچتے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ابھی تک اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آئی؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تک اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آئی؟ تو جیسے ہمارے گناہوں پر اللہ فوری طور پر ہماری پکڑ نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ پاک نے ان کو بھی ڈھیل دے رکھی۔ لیکن فی الحال مجھے جو بات کرنی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ڈھیر ساری نعمتیں دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ ہاں، اللہ کا ناشکرہ نہ بنے۔ ہر ایک کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خاصیت دی ہے۔ سنو، اللہ پاک نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خاص نعمت دی ہے۔ کسی کو اللہ نے عقل دی ہے، کسی کو اللہ نے زبان دی ہے، کسی کو اللہ نے شکل دی ہے، کسی کو اللہ نے صحت دی ہے۔ ارے دی ہے کہ نہیں دی؟ ایک چیز کم ہوگی تو دوسری زیادہ ہوگی۔ ہم ہمیشہ اس بارے میں سوچیں کہ اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تیرا کتنا فضل ہے کہ تو نے ساری مخلوق میں اشرف المخلوق ہمیں انسان بنایا۔ دیکھو میں سمجھاؤں آپ کو، 18,000 قسم کی مخلوقات اللہ نے بنائی، ان تمام مخلوق میں اشرف المخلوق انسان اللہ نے مجھے انسانوں میں بنایا، اور انسانوں میں اشرف الناس ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ نے پھر انعام کیا کہ مجھے اشرف الناس بنایا، اور سارے ایمان والوں میں اشرف امت محمدیہ اللہ نے اس میں بنایا۔ اب آپ بتاؤ، نعمت پر نعمت، نعمت پر نعمت، پھر بھی ناشکری، پھر بھی شکایتیں۔
پھر بھی گیلا؟ اپنے اوپر اگر کوئی حال ہے اور ہم نے اس حال کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بیان کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کسی کے سامنے اپنے حال کا بیان کرنا یہ گویا اس مخلوق سے اللہ کی شکایت کرنا ہے کہ اس اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا۔ اب بتاؤ، ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی سے اپنی ضرورت مانگے تو گویا یہ انڈائریکٹلی شوہر کی شکایت ہے کہ میرا شوہر میری ضرورت پوری۔ اسی طرح ایک مسلمان کا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ گویا انڈائریکٹلی اللہ کی شکایت ہے کہ اللہ میری ضرورت پوری نہیں کرتا۔ اس لیے کبھی کبھار بیٹھ کر سوچو، اللہ کے انعامات کو سوچو، تاکہ یہ زبان کو شکر کی عادت پیدا ہو، یہ دل میں اللہ کا شکر پیدا ہو۔ بہت ساری نعمتیں دوستوں میں بتاؤں آپ کو ایسی ہے کہ ہم اور آپ اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب دامت و برکاتہ، مولانا غلام وستانوی صاحب کے لڑکے اپنے بیان میں کہہ رہے تھے، میں حرم کے اندر باہر ایک آدمی کو دیکھا جو ایک پیالے میں پانی اور اس کے ہاتھ میں روئی، کاپوس، کاٹن، اور اس روئی کو پانی میں بھگاتا تھا اور اپنی زبان پہ رکھتا تھا، پھر بھگاتا تھا، زبان پہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا تکلیف ہے، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولانا میری زبان میں جو تھوک کے پیدا کرنے کی صلاحیت اور تھوک کے پیدا کرنے کی استعداد ہے وہ ختم ہو چکی ہے، میرا زبان اب تھوک پیدا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے اور تالو پہ جا کر چپک جاتی ہے۔ دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ اس طرح پانی میں روئی کو بھگا کر زبان کو بھگانا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کتنی بڑی نعمت ہے؟ سوچو تو صحیح، دن میں کتنی مرتبہ تھوک پیدا ہو جا رہا ہمارے زبان پر۔ میں بات کر رہا ہوں میرے میں تھوک بن رہا ہے۔ اس کے آگے چلو، عافیت کے ساتھ استنجا اور پیشاب کا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھو جس کو پھتری کی بیماری ہے، ارے جس کو اسٹون پرابلم ہے اس سے پوچھو پیشاب کا نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے پانی میں سے مچھلی کو نکالتے تو پانی سے مچھلی نکلنے کے بعد جیسے تڑپتی ہے نا، ایسے وہ بیچارہ پیشاب کے رکنے کی وجہ سے تڑپتا ہے۔ پوری پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے۔ پوچھو پتھری والوں کو کیا حال ہوتا ہے۔ ایک ٹائم کا پیشاب رک جاوے تو ہم مچھلی کی طرح تڑپتے ہو جاویں۔ دن میں کتنی مرتبہ پیشاب کر لیتے ہیں؟ ارے کرتے نہیں کرتے؟ صبح اٹھتے ہی بھاگتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پھر کر کے سوتے۔ لیکن کبھی پیشاب کرتے وقت مسلمانوں کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ مفتی نوال الرحمان صاحب جو مفتی اعظم امریکہ ہے، وہ احمد آباد آئے تھے لگ بھگ 1999 میں، 25 سال پہلے۔ دادا میاں کی مسجد میں ان کا بیان تھا، میں خود اس بیان میں تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں 25 سال پہلے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے امریکہ کے اندر ایک انجیکشن بنا ہے جس کو لینے کے بعد آدمی ایک مرتبہ پیشاب کر سکتا ہے، جس کی پیشاب رک جاتی ہے اس کو ایک انجیکشن مارتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کا پیشاب باہر آتا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے بتایا کہ اس انجیکشن کی قیمت 1900 روپے ہے۔ کتنے روپے؟ ایک پیشاب 25 سال پہلے 1900 روپے کا تھا، آج کتنے کا ہوگا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ ہمارے احمد بھائی کاسو ہے بمبئی کے ذمہ دار، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیشاب کرنا پاخانے کا ہو جانا یہ نعمت تو دنیا مانتی ہے، لیکن اس کے آگے کی اور ایک اور نعمت جس کا استحضار ہی نہیں ہمارے کو، کہتے پیشاب آنے سے پہلے اس کا سگنل، اس کا احساس، اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت۔
کون دیتا ہے؟ بند ہو جائے تو سچ بتاؤ، اگر پیشاب کا احساس بند ہو جاوے تو سب کو ڈائپر باندھنا پڑے کہ نہیں؟ کیا ہے بھائی؟ احساس ہی نہیں ہو رہا، خود ہی خود ہو جا رہی۔ اچھا، احساس ہونے کے بعد کنٹرول نہ رہے، آپ یہاں سے پیشاب خانے تک نہیں جا سکو، وہاں 2 آدمی لائن میں کھڑے ہیں تو تمہارا کنٹرول نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کاسو بھائی کہہ رہے تھے امام کا مصلی بھی ناپاک ہو جاوے، پارلیمنٹ کی کرسی بھی ناپاک ہو جاوے، پتہ ہی نہ چلے۔ ایسی ایک ایک نعمت کو گنتے چلے جاؤ۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اندھے سے پوچھو۔ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے پوچھو۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، بہرے سے پوچھو۔ یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، ایک پاگل سے پوچھو۔ ایک ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک یتیم سے پوچھو۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، ایک بے اولاد سے پوچھو۔ اس عورت سے پوچھو جس کی اولاد نہیں، ہر مہینے اپنے حیض کا خون دیکھ کر روتی ہے وہ۔ اتنی ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ہماری زبانوں پہ شکر کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے دوستو۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اس وقت جتنے حالات ہیں، چاہے وہ میرے کاروبار کے ہو، چاہے میرے سماج کے ہو، چاہے میری فیملی کے ہو، چاہے میرے بدن پر بیماری کی شکل میں ہو، یہ تمام حالات اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ میرا جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ جتنے حالات ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر، سمجھتے؟ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے۔ لوگ کہتے نا یہ مرتبہ یار دیوالی نے سیزن میں بھی مزہ نہیں آتا، دھندا نہیں تھا مندی۔ کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، سنو، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ روزیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اسباب کے ہوتے ہوئے انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، بلکہ مولوی یونس صاحب پالن پوری دامت و برکاتہم، انہوں نے یہ جملہ کہا، کہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اسباب نہیں چھینتے، سنو، بلکہ اسباب بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب اللہ کے ذکر کو لوگ بھول جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ ہم تو ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہاں، مال بڑھ جاتا ہے، چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مکانات بڑھ جاتے ہیں، اور آدمی خوش ہوتا ہے کہ اجی اللہ راضی ہے اس لیے تو سب دے رہا۔ کہ نہیں، دینے کی بھی 2 شکلیں ہیں، دینے کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو چوہے کے پنجرے میں گھی کی روٹی، اور ایک طوطے کے پنجرے میں تیکھی تیکھی مرچی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ارے فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ کہ چوہے کے پنجرے میں گھی کی روٹی کائے کے لیے لگاتے ہیں؟ خوش ہونے کے لیے۔ ارے خوش ہو کر لگاتے، بولو نا بھائی، خوش ہو کے لگاتے، کون بولا؟ یہ کہہ رہے خوش ہو کے لگاتے۔ چوہے کے پنجرے میں گھی کی روٹی غصے میں لگاتے ہیں، آجا بیٹا ایک بار اندر، پھر گرم گرم پانی بھی تیار ہے اور بچے بھی تیار ہے تیرے ساتھ کھیلنے کو۔ اب چوہا دیکھے گھی کی روٹی، ماشاء اللہ میرا مالک تو مجھ سے بہت راضی ہے، دیکھو گھی کی روٹی دے رہا، گھی کی روٹی نہیں دے رہا، بیٹا تو اندر آ پھر پتا چلے گا کیا ہے۔ ہاں، اور
طوطے کو پنجرے میں تیکھی تیکھی مرچی، لیکن محبت کی ہے وہ۔ اسی لیے بعض مرتبہ انسان دھوکہ کھا لیتا ہے کہ یہ سب مل رہا ہے مطلب اللہ راضی۔ اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے تو ان چیزوں کو اس لیے تیرے اوپر کھولا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ہم ان کو اتنا دیتے ہیں کہ یہ اس پر اکڑنے لگتے ہیں اور اچھلنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم جو چاہے وہ کریں گے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا قانون لائیں گے اور ہم جیسا چاہیں گے ویسا بل پاس کریں گے۔ کیوں؟ کہ پاور ہمارے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ اکڑنے لگتے ہیں اور اچھلنے لگتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ایک دم پکڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ تو دیکھتے رہ جاتے کیا ہو گیا۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ بہت عجیب بات کہتے تھے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہاری دنیا بنائیں گے اور بنتے 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 ایک جھٹکا پڑے گا، سب ختم ہو جائے گا، آسمان سے زمین پر لا کر پٹکیں گے، کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا کر چھوڑیں گے، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ آزمائیں گے، حالات، پریشانیاں، مصیبتیں، جمے رہو گے تو اللہ آگے جا کر ایک جھٹکا ماریں گے، ساری بگڑی بن جائے گی، سارا بگڑا ہوا اللہ ایک جھٹکے میں بنا دیں گے۔ مگر مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کا عجیب فرماتے تھے وہ جھٹکا کب پڑے گا وہ اللہ جانتا ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، موت سے پہلے یا موت کے وقت، مگر پڑے گا ضرور ایسا جھٹکا کہ اللہ سب بنا دیں گے۔ اتنا پریڈ ہوتا ہے، اتنا زمانہ ہوتا ہے اللہ کے امتحانات کو جھیلنے کا۔ ہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہے۔ بس یہ آخری بات آپ کو سمجھا دوں، آپ مجھے خالی اتنا جواب دیں، حبیب کہتے ہیں دوست کو برابر، اور خلیل بھی کہتے ہیں دوست کو۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست اور اللہ کے نبی حبیب، یہ بھی اللہ کا دوست۔ لیکن حبیب اور خلیل میں فرق کیا؟ حبیب اور خلیل میں فرق کیا؟ فرمایا حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو محبت میں سب کچھ دیا جاتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ جس کو دیا جاتا ہے اس کو حبیب کہتے ہیں، اور خلیل کا خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے سب لیا جاتا ہے، کہ ابراہیم سے اللہ نے سب لیا، بچے کی قربانی، بیوی کی جدائی، آگ میں جانا۔ لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ابتلا میں ڈالا، لیکن ہر ابتلا میں اور ہر امتحان میں ابراہیم نے شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے تعلق جوڑے رکھا کہ آگ میں ڈالا جا رہا، اور جبرائیل آئے اور کہا جبرائیل سے کہ تم یہاں سے جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم کم سے کم اتنی اجازت دے دو، اللہ کو جا کر تمہاری خبر کر دیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، جس کی طرف بلانے کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں وہ میرے حالات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے پروانہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، ساری انسانیت کا امام اللہ نے ابراہیم کو بنایا، اور حبیب کو سارے انبیاء کا امام بنایا۔
इसलिए आज का सबक है, अल्लाह की नेमतों को सोचो, उसका इस्तेहजार करो, उसका शुक्र करो। और याद रखना मेरे भाई, सिर्फ ज़बान का शुक्र काफ़ी नहीं है, बल्कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको सही जगह इस्तेमाल करना, ये हकीकी मायनों में अल्लाह का शुक्र है। मुझे आप 100 रुपए दो, मैं वो 100 रुपए जाकर सही जगह इस्तेमाल करूं, चाहे जबान से तुम्हारा शुक्र अदा न करूं, लेकिन तुमको पता चलेगा कि मौल साहब को 100 रुपए दिए थे और मौल साहब ने वो 100 रुपए सही जगह लगाए। बताओ आपके दिल को खुशी होगी नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी? आपने मुझे 500 रुपए दिए और मैंने जबान से कहा हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, और फिर वो 500 रुपए जाकर मैं जुआ खेलूं, बोलो, या 500 रुपए की पोटली मार के आओ, आपको खुशी होगी? बल्कि आपको गुस्सा आएगा कि जबान का शुक्रिया क्या काम का, धंधे ऐसे मेरी आंख, मेरी जबान, मेरे कान, मेरा दिमाग, मेरा सेहत, ये सब अल्लाह की नेमत है। हम जबान से तो कहते अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, लेकिन अपनी इन आज़ा को गलत इस्तेमाल करते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं। तो मेरा अल्लाह कहता है ऐसा शुक्र नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा शुक्र चाहिए कि मैंने जो चीज़ें दी हैं उसको मेरी मर्जी पर इस्तेमाल करें। इसलिए सारा मजमा नियत करे कि इंशाअल्लाह अल्लाह की दी हुई नेमत को सही जगह इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह, अपने जान को, माल को सही जगह लगावे, है ना। अच्छा थोड़ा सा आगे होके